بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى. اما بعد. محترم ناظرین، دروس فقہ المعاملات المالیہ کا سلسلہ ہمارا جاری ہے. اس سلسلے کو ہم نے 8 نکات میں تقسیم کیا تھا، یا 10 موضوعات میں تقسیم کیا تھا. ان 10 موضوعات میں سے ہم نے پہلا موضوع شروع کیا تھا بیوع یعنی خرید و فروخت کے اصول اور احکام. اس کے متعلق ہم نے چند اہم باتیں پڑھ لی تھی، تعارف اور اسی طرح اس کے ارکان وغیرہ وغیرہ. کئی چیزیں ہم نے اس حوالے سے گزشتہ چند نشستوں میں پڑھی تھی. اور پچھلی نشست سے ہم نے اسی خرید و فروخت کے اصول و احکام کے سلسلے میں ایک بڑا موضوع شروع کیا تھا. وہ تھا خرید و فروخت یا بیوع کی اقسام اور ہر قسم کا تعارف اور احکام. تو ان اقسام میں سے گزشتہ 2 نشستوں میں ہم نے پہلی قسم بے صحیح اور اس کے احکام مکمل کر لیے تھے. آج کی نشست سے ہم خرید و فروخت یا بیوع کی دوسری قسم کو شروع کر رہے ہیں، جو ہے بے موقوف. خرید و فروخت کی یہ جو دوسری قسم ہے بے موقوف، اس کے تعارف اور احکام کے لیے ہم اپنی 2 نشستوں میں اس کو مکمل پڑھیں گے، نشست نمبر 14 اور نشست نمبر 15. ان 2 نشستوں میں ہم بے موقوف کا مکمل تعارف اور اس کے بنیادی اصول و ضوابط اور احکام کو پڑھیں گے. تفصیل میں جانے سے پہلے بے موقوف کے تمام مباحث کو ہم بنیادی طور پر 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، یا 3 پوائنٹ میں. پہلا پوائنٹ ہمارا ہوگا بے موقوف کا تعارف، یعنی بے موقوف کا مفہوم اور مطلب. دوسرا پوائنٹ ہمارا ہوگا بے موقوف کی صورتیں. اور تیسرا پوائنٹ ہمارا ہوگا فضولی کی بے کے احکام. یہ جو تیسرا پوائنٹ ہے، چونکہ فضولی بھی بے موقوف کی ایک مشہور قسم ہے جس کا تذکرہ فقہی کتابوں میں بے موقوف ہی کے ضمن میں ملتا ہے، اور چونکہ اس کے تفصیلی احکامات ہیں تو اس کو الگ پوائنٹ کے اندر ہم تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے. تو یہ 3 بنیادی نکات ہیں ہمارے بے موقوف کے سلسلے میں. جہاں تک پہلی بات ہے بے موقوف کا مفہوم، تو آسان الفاظ میں اس کو اگر عربی میں تعبیر کیا جائے تو عربی میں اس کو یوں فقہاء اس کی تعریف کرتے ہیں: البیع الموقوف بیع یتعلق به حق الغیر. یعنی بے موقوف ایسی بے ہے جس کے ساتھ کسی اور کا حق متعلق ہو. تو آسان اردو میں اگر اس کو سمجھانے کی کوشش کی جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بے موقوف میں در حقیقت خرید و فروخت اور بے کے بنیادی شرائط تو موجود ہوتی ہے، لیکن اور یہ بے منعقد بھی ہو جاتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن یہ بے ابھی کمپلیٹ نہیں ہوتی. اس پر بے کے جو احکامات ہوتے ہیں وہ ابھی لاگو نہیں ہوں گے، بلکہ اس بے کے کمپلیٹ ہونا اور مکمل ہونا کسی دوسرے شخص کی اجازت پر ڈیپینڈ کرتا ہے. کسی دوسرے شخص کی اجازت پر وہ بے موقوف ہوتی ہے. اگر وہ دوسرا شخص اس بے کی اجازت دے گا تو تب یہ بے اور یہ معاملہ مکمل ہوگا. اگر دوسرا شخص اس کی اجازت نہیں دے گا تو یہ بے مکمل نہیں ہوگی. تو چونکہ یہ بے کا مکمل ہونا کسی اور شخص کی اجازت پر موقوف ہوتا ہے، اور اس کی بھی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس شخص کا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہوتا ہے، اس کا حق ہوتا ہے، تو اس کے حق اور تعلق کی وجہ سے یہ بے اس کی اجازت پر موقوف ہوتی ہے. مثال کے طور پر میں جو ہے ایک ایسی زمین کو فروخت کرتا ہوں کہ 10 کنال زمین ہے، اور اس 10 کنال زمین میں ہم 3 آدمی مشترک ہے، اگرچہ کسی نے کنفرم طور پہ الگ الگ حصہ نہیں کیا. مثلا 4 کنال ایک کی ہے، 4 دوسرے کی اور 2 تیسرے کی. میں مکمل 10 کنال بیچ دیتا ہوں، تو اس میں میرے حصے کے اندر تو بے کمپلیٹ ہے، لیکن باقی 4 کنال اور 2 کنال کے جو 2 ساتھی ہیں ان کی اجازت پر وہ بے موقوف ہوگی. اگر انہوں نے اجازت دے دی کہ ہاں ہمارے ساتھی نے بیچ دی ہے تو ہم بھی راضی ہے، تو بے مکمل ہو جائے گی. اگر انہوں نے اجازت نہیں دی تو یہ بے مکمل نہیں ہوگی، یہ بے ختم ہو جائے گی. تو اس کو کہتے ہیں بے موقوف، کہ کسی اور کے حق کی وجہ سے یہ بے اس کی اجازت پر موقوف ہوتی ہے.
بنیادی طور پر جیسے کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ بے کے لیے مختلف مراحل ہوتے ہیں. اس کا سب سے پہلا مرحلہ ہوتا ہے منعقد ہونا یعنی وجود میں آنا. دوسرا مرحلہ ہوتا ہے بے کا صحیح ہونا. تیسرا مرحلہ ہوتا ہے بے کا نافذ ہونا. تو یہ تیسرا مرحلہ ہے کہ اگر اس نے اجازت دے دی تو بے نافذ ہو جائے گی, اور اگر اس نے اجازت نہیں دی دوسرے شخص نے تو یہ بے موقوف ہوگی. پھر ابھی تک یعنی اگر اس نے اجازت نہیں دی تو موقوف ہوگی, اگر اس نے ریجیکٹ کر دیا تو یہ بے باطل ہو جائے گی. یہی اسی تیسرے مرحلے میں. چوتھا مرحلہ پھر بے کے لزوم کا آتا ہے, جس کی تفصیل گزشتہ کلاسز میں ہم نے پڑھ لی تھی. اب دوسرے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں, بے موقوف کی صورتیں. فقہاء نے بے موقوف کی کئی صورتیں لکھی ہے. مثال کے طور پر علامہ ابن نجیم رحمہ اللہ نے البحر الرائق میں تقریباً اس کی 29 صورتیں لکھی ہیں, لیکن جو مشہور اور بڑی بڑی قسمیں ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں, اس کو دیکھ لیجئے. 2 قسمیں تو یہ ہے. مثال کے طور پر پہلی قسم یہ ہے کہ ایک ایسا نابالغ اور چھوٹا بچہ ہے کہ جس کے معاملات پر پابندی ہے کہ بھئی تم معاملات نہیں کرو گے خرید و فروخت کا, کیونکہ ناسمجھ ہے. تو وہ اگر کوئی خرید و فروخت کا معاملہ کرے گا تو وہ نافذ نہیں ہوگی, بلکہ وہ اس کے ولی اور اس کے گارڈین کی اجازت پر موقوف ہوگی. اگر ولی نے اس کی بے کی اجازت دے دی تو بے نافذ ہو جائے گی, ورنہ نہیں. تو یہ بے موقوف کی ایک صورت ہے, یعنی نابالغ اور ناسمجھ بچے کی خرید و فروخت کا معاملہ اس کے ولی اور اس کے گارڈین کی اجازت پر موقوف رہے گا. دوسری صورت جو ہے یہ ہے مرہونہ چیز کو بیچنا, کہ ایک شخص نے دوسرے کے پاس کوئی چیز بطور رہن رکھی ہے, ٹھیک ہے, اور مالک اگر اس مرہونہ چیز کو بیچتا ہے تو مالک یہ بیچ سکتا ہے, لیکن اس کی یہ بے موقوف ہوگی مرتہن کی اجازت پر, جس شخص کے پاس وہ چیز بطور رہن رکھی ہے. اگر اس نے اجازت دے دی تو بے نافذ ہو جائے گی, ورنہ نہیں ہوگی فی الحال. مثال کے طور پر میں نے کسی سے ₹1,00,000 قرضہ لے لیا اور اس کے پاس میں نے اپنا موبائل جو ہے وہ بطور رہن رکھ دیا کہ فی الحال یہ اپنے پاس رکھو, اگر میں نے قرضہ نہیں دیا تو پھر اس سے اپنا قرضہ وصول کر سکتے ہو. اب یہ رہن کی رکھ دیا میں نے اس کے پاس, تو یہ موبائل اگر میں نے بیچ دیا, حالانکہ ابھی تک میں نے اس کا قرضہ نہیں دیا تھا, اور موبائل ابھی تک مرتہن کے پاس ہے, اسی آدمی کے پاس جس کے پاس میں نے رکھا ہوا ہے, تو یہ اس کی اجازت پر موقوف ہے. اگر وہ یہ کہہ دے کہ بھئی پہلے مجھے میرا قرض دے دو تب میں اس کی یہ موبائل دوں گا, تو بے نافذ نہیں ہوگی. اور اگر وہ کہہ دیتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے لے لو موبائل تم نے بیچ دیا ہے, تو ٹھیک ہے بے نافذ ہو جائے گی. تو بہرحال مرہونہ چیز کو اگر بیچا جائے گا تو وہ بھی مرتہن کی اجازت پر موقوف ہوگی. تیسری اور چوتھی صورت. تیسری صورت یہ ہے کہ کرائے کی چیز کو اگر بیچا جائے گا تو وہ بھی کرایہ دار کی اجازت پر موقوف ہوگی. مثال کے طور پر میرا مکان ہے, میں نے کسی شخص کو 1 مہینے کے لیے کرایہ پر دیا ہوا ہے. اب وہ 1 مہینہ مکمل نہیں ہوا, 15 دن ہوئے ہیں کہ میں نے وہ مکان بیچ دیا, تو میں کرایہ دار کو زبردستی نکال نہیں سکتا کہ نکلو میں نے یہ مکان بیچ دیا. کیوں؟ کیونکہ بیچنے سے پہلے میں کرایہ دار کے ساتھ معاملہ کر چکا ہوں کہ وہ 1 مہینے تک اس میں رہے گا, تو 1 مہینے تک تو اس کو کوئی نہیں نکال سکتا, اس نے معاہدہ کیا ہے. ہاں اگر میں نے یہ کرایہ کے مکان بیچ دیا اور کرایہ دار خود اجازت دے دے کہ ہاں ٹھیک ہے میں نکل رہا ہوں, تم نے مکان بیچ دیا ہے, تو ٹھیک ہے بے نافذ ہو جائے گی, ورنہ تو بے نافذ نہیں ہوگی فی الحال. یعنی جب تک کرایہ کا کانٹریکٹ مکمل نہیں ہوگا اجارے کا, اس وقت تک یہ بے اسی طرح موقوف رہے گی, لٹکتی رہے گی. ہاں 2 صورتیں ہیں, ایک تو یہ کہ یا تو کرایہ داری کا معاملہ مکمل ہو جائے, کرایہ دار نکل جائے, تو تب یہ بے پھر ٹھیک ہے صحیح ہو جائے گی, یا یہ ہے کہ کرایہ داری کے معاملے سے پہلے ہی کرایہ دار کہے کہ ٹھیک ہے میں نکل رہا ہوں, میں اجازت دے رہا ہوں, تو بہرحال یہ بے موقوف ہوگی فی الفور کرایہ دار کی اجازت پر. چوتھی صورت ہے کہ مرض الموت میں کوئی شخص اپنی کوئی چیز کسی وارث کو بیچ دے, تو یہ بے بھی دیگر ورثاء کی اجازت پر موقوف ہوگی. مرض الموت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا مرض, ایسی بیماری کہ جس میں عمومی طور پر انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے اور اس میں انسان مر بھی جائے, ایسا مرض ہو. تو مرنے سے پہلے بیماری میں ایک شخص نے اپنی کوئی چیز اپنے کسی وارث کو, بیٹے کو, بیٹی کو بیچ دی, ٹھیک ہے, اور پھر اسی بیماری میں اس کا انتقال ہو گیا, تو یہ بے دیگر ورثاء کی اجازت پر موقوف ہوگی. اگر دیگر ورثاء نے اس خرید و فروخت کی اجازت دے دی تو بے ہو جائے گی, ورنہ نہیں. اس کی بھی خاص وجوہات ہے, کیونکہ مرض الموت کے خاص الگ الگ احکامات ہوتے ہیں,
اور اس میں چونکہ مرض الموت میں انسان کے مال کے ساتھ ورثاء کا حق متعلق ہو جاتا ہے، تو مرض الموت میں کوئی بھی ایسا کام کہ جس سے یہ شک پیدا ہو رہا ہو کہ یہ جو آدمی ہے یہ اپنے کسی خاص وارث کو فائدہ پہنچا رہا ہے، تو وہ جو معاملہ ہوتا ہے وہ دیگر وارثوں کی اجازت پر موقوف رہتا ہے۔ ایسے ہی یہ بھی ہے، ممکن ہے یہ اپنی 10 لاکھ کی زمین 50,000 میں اس کو بیچ رہا ہو تاکہ اس کو فائدہ پہنچ جائے، تو دیگر ورثاء کی اجازت پر یہ موقوف رہے گا یہ معاملہ۔ تو بہرحال یہ بھی ایک بے موقوف کی ایک صورت ہے۔ پانچویں صورت بے موقوف کی معطوف کی بے ہے۔ معطوف کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسا شخص جو مکمل طور پر مجنون نہ ہو، ایک ہوتا ہے مجنون پاگل، اور معطوف مجنون کا ذرا کم درجہ ہے، یہ وہ شخص ہے جس پر جنون کے دورے طاری ہوتے ہیں کبھی کبھی۔ تو ایسا شخص جب خرید و فروخت کا کوئی معاملہ کرتا ہے تو وہ بھی اس کے ولی کی اجازت پر یہ معاملہ موقوف رہے گا۔ اگر اس نے اجازت دے دی اس کے ولی نے اور اس کے گارڈین نے تو ٹھیک ہے، یہ بے نافذ ہو جائے گی، اور اگر اس نے اجازت نہیں دی تو یہ بے موقوف جو ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ تو یہ بنیادی طور پر 5 صورتیں ہیں بے موقوف کی۔ چھٹی صورت فضولی کی بے کی ہے، جس کی تفصیل انشاءاللہ ہم آگے پوائنٹ نمبر 3 کے اندر مکمل پڑھیں گے کہ فضولی کی بے کی تفصیلات کیا ہے۔ تو یہ تیسرا پوائنٹ چونکہ تفصیلی ہے تو اس لیے اس تیسرے پوائنٹ کو ہم ذرا الگ نشست کے اندر اس کو مکمل کرتے ہیں۔